ویلکم بیک جی. کل لاہور میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. ایک خاتون اور اس کی بچی کھلے مین ہول میں گر گئی. اس کے بعد جو پنجاب حکومت کا رد عمل تھا وہ بڑا حیرت انگیز تھا. پہلے تو پنجاب کی جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کہا کہ یہ فیک نیوز ہے. اب غالباً انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کو یہ انفارمیشن دی گئی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بچی تھی جو گٹر میں گری اور وہ جو خاتون تھی اس کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا, حراست میں لے لیا گیا, اس سے تفتیش وغیرہ ہوتی رہی. ہم نے دیکھا کہ ایسے واقعات سندھ میں بھی ہوتے ہیں. سندھ حکومت کے اوپر, کراچی کی جو انتظامیہ ہے اس کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ کم از کم اگر کوئی بچہ گٹر میں گرتا ہے تو اس کے والدین کو گرفتار نہیں کیا جاتا. یہاں پہ اس کے والد کو پکڑ لیا گیا, اس سے تفتیش ہوتی رہی اور پھر بعد میں کہا گیا کہ نہیں اب لاش مل گئی ہے. پہلے خاتون کی لاش ملی, پھر اس کے بعد اس بچی کی لاش ملی. لیکن حالت یہ ہے کہ آج صبح تک بھی جب لاشیں مل چکی تھیں اس وقت بھی پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر کیا کہہ رہے تھے, ذرا یہ سنیے گا. سیوریج میں خاتون گر گئی. نہیں وہ فیک نیوز ہے, آپ چیک کریں. سر اصلی ہے, میت مل گئی ہے سر, وہ پتہ کرایا وہ فیک نیوز ہے. جی آپ نے سنا, صحافی ان کو کہہ رہے ہیں میت مل چکی ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں فیک نیوز ہے. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی ایک وزیر نے کہا یہ فیک نیوز ہے اور میڈیا نے اس کو رپورٹ بھی کیا, کیونکہ ایک ذمہ دار عہدے پہ بیٹھی ہوئی شخصیت جب یہ کہے گی تو اس سے آپ کو اوورآل ایٹیچیوڈ نظر آتا ہے پنجاب کی انتظامیہ کا. اب اچھی بات یہ ہے کہ شکر کریں کہ ایسی خبر نہیں آئی کہ وہ جو بچی کا والد پکڑا گیا تھا اس کے ساتھی اس کو چھڑوانے کے لیے آگے تھے اور وہاں پہ خدا نہ خواستہ مقابلہ ہوا اور کچھ اور ہو گیا. تو جس طریقے سے وہاں پہ گورننس کی جا رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے, اور یہ وہ ایٹیچیوڈ ہے وہ سیاسی مخالفین کے حوالے سے بھی آپ کو نظر آتا ہے, عام لوگوں کے حوالے سے بھی نظر آتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے وہاں پہ بھی آپ کو یہ ایٹیچیوڈ نظر آتا ہے. یعنی ہیوی ہینڈڈنس نظر آتی ہے کہ ایک فیملی کو حادثہ پیش آیا اور اس فیملی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اب آپ جو مرضی ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی میٹنگ بلا کے جو مرضی کہتے ہیں, جو ہو گیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اچھا, اب سے کچھ دن پہلے تک وزیر اعلیٰ صاحبہ اس طرح کے واقعات کے حوالے سے کیا فرماتی تھیں, ذرا سنیے گا. کے کنارے اگر کتا مرے گا تو حضرت عمر رسپانسبل ہوں گے تو وزیر اعلیٰ کیسے رسپانسبل نہیں ہوں. یہ جو گٹروں کے ڈھکن ہیں, میں روز رات کو بیٹھ کے چیک کرتی ہوں کہ کس جگہ جو ہے وہ گٹر کا ڈھکن نہیں لگا, کیونکہ یہ صرف گٹر کا ڈھکن نہیں ہے. خدا نخواستہ اس میں کوئی بچہ گر جائے, کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ گٹر کا ڈھکن نہیں ہے, یہ کسی بچے کی زندگی. جی آپ نے سنا کہ روز رات کو بیٹھ کے میں گٹر کے ڈھکنے چیک کرتی ہوں اور میں ذمہ دار ہوں, وزیر اعلیٰ ذمہ دار ہے. تو بھائی اس کو کس نے چیک کرنا تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے کسی بھی صوبے کے اندر, یہ مقامی حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. مقامی کونسلر ہو جائے, یو سی چیئرمین ہو جائے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن جب آپ گٹر کے ڈھکنے لگانے کا اختیار بھی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, آپ کی خواہش ہے کہ وہ بھی لاہور سے باہر نہ نکلے, پشاور سے باہر نہ نکلے, کوئٹہ سے باہر نہ نکلے, کراچی سے باہر نہ نکلے, تو پھر یہی ہوگا. کراچی میں بھی ہمارے پاکستانیوں کے بچے ایسے ہی گریں گے, لاہور میں جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, ملک کے دیگر حصوں میں جو ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. چودھری صاحب, یہ جو ایشو ہے یہ تو مقامی حکومت کا ایشو ہے, یہ اب اس کے اوپر وزیر اعلیٰ بیٹھی میٹنگ کر رہی ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ آپ کی سیاسی جماعت, آپ لوگ وہ مقامی حکومتوں کی طرف نہیں جاتے, ان کو اختیار نہیں دیتے؟ یہی پرابلم ہے کاظمی صاحب. اور یہ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو پارٹیز میں لوگ ہیں, ہم عادی ہیں اپنے اپنے جو قیادت ہوتی ہے ہم ان کی خوش آمدید بھی کرتے ہیں اور اصل مسائل کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. آرٹیکل 140 ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے لوکل گورنمنٹس بنانی ہے اور ان کو بااختیار بھی بنانا ہے, فائنینشلی بھی اور ایڈمنسٹریٹیولی بھی. اب اگر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں جی کہ میں گٹر کے ڈھکنے رات کو دیکھتی ہوں, تو یہ ان کا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ جس اچھے نیت سے بھی ہو, ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ نے جو پورا ایک سٹرکچر کھڑا کیا ہوا ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, اس کو آپ نے پیسے دیے ہیں, اس کے بعد آپ نے وہاں پہ جو یہ کل والا واقعہ ہوا ہے لاہور میں, یہ تو اتنا ریکلیس واقعہ ہے, یہ داتا صاحب کے بالکل سامنے والی سڑک ہے, اس کے اوپر تو وہ پردہ بھی نہیں لگایا گیا جس جو کنسٹرکشن پہ آپ دیکھتے ہیں نا, تو گرین کپڑا آج کل لگاتے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ کوئی نہ رہے. تو اس کے بعد جو باقی معاملات ہیں, اب وہاں پہ 4 سال 5 سال سے پی ایم بھی چینج نہیں ہوا, پولیس والے بھی وہی ہیں, آپ کے ریونیو والے بھی ہوئے ہیں, یہ سارے وہاں پہ ہیں. اب یہ ان لوگوں نے جب آپ اتنی لمبی ان کو ٹینور دے دیتے ہیں تو وہ پھر وہ اپنے اوپر اس کو طاری کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. اب اس کے تو جو ہوا ہے, اب کس منہ سے یہ سندھ حکومت کے اوپر بات کریں گے؟
यानी 3 मेन होल्स हैं वहां पे इतने बड़े बड़े, और वो कवर तक नहीं हुए थे, ठीक है। और आप देखें कि सारा दिन शोर मचता रहता है, जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, फिर जो हमने सर वैसा कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन का एटीट्यूड है कि इसके बाप को पकड़ लो, उसके हस्बैंड को पकड़ लो, उसी से तफ्तीश शुरू कर दो, जो हैवी हैंडेडनेस ना आपको पंजाब की इंतजामिया में सर वो इसी वजह से है ना, देखिए एक वो जो कंटेम्पचुअस रवैया है ना अवाम की तरफ, वो इनकी पार्टी का भी है, इनके हुक्मरानों का भी है, लीडरों का भी है, और ब्यूरोक्रेसी का भी है। जब ब्यूरोक्रेसी को पता है, फॉर एग्जाम्पल आज आप देखें कि इस सारे मामले में क्या हुआ, मामले में ये हुआ है कि जो सबसे लो टियर के जो लोग हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर और ये वो, सबको आपने फारिग कर दिया। डीसी कमिश्नर वो वहां पे हैं, एसी, उनके खिलाफ आपने कुछ नहीं किया। जिन पुलिस वालों ने कल उनको अरेस्ट किया है, ठीक है, वो आज सीसीपीओ ने भी कहा कि अब उसने भी आज कहा कि जी उनको हिरासत में लिया गया, कि ठीक है। सीसीपीओ साहब जो हैं वो 5 साल से 4 साल से बैठे हुए हैं, आईजी भी वहां पे बैठा हुआ है। अब ये सारे जो है इनको पता है कि इनका कुछ होना तो है नहीं, ठीक है, तो वो व्हाई वुड दे केयर। जब आपने एहतसाब नहीं करना, जिस तरह से सिंध में कमिश्नर कराची की रिपोर्ट, वो खुद जिम्मेदार है उसका, उसी को इंक्वायरी रिपोर्ट बना दी है, इन्होंने जो है वो नीचे वालों को कर दिया। भाई अगर आपने करना है, सबसे पहले तो मिनिस्टर जो लोकल गवर्नमेंट का है उसको बुलाए ना, कि भाई आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और आपका जो डिप्टी स्पीकर है, ये पता नहीं नमूना कहां से ले आएंगे, मैं जरा मलिक साहब इतना बेशरम आदमी है कि उसको ये 2 बंदे मर गए, वो कह रहा है फेक न्यूज है, और अज़मा बुखारी मेरी बहन है, लेकिन उनका को रवैया जो है वो बिल्कुल कैलेस है, बिल्कुल ये ना फिरौनियत में मबनी है इनका। मलिक साहब, ये जो इशू है जो हमने मुकामी हुकूमतों का जिक्र किया, आप समझते हैं कि ये इशू उससे जुड़ा हुआ है? अगर मुकामी सतह तक इख्तियारात हों तो शायद मामला थोड़े बेहतर हों। बल्दियाती इदारे मौजूद होंगे, बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी, लेकिन कोई सियासी जमात बल्दियाती इदारे नहीं चाहती, कोई MNA, कोई MPA आपका वो बल्दियाती इदारे नहीं चाहता। उसकी वजह यह कि इख्तियारात तो हम इख्तियारात के लिए तो हम सियासत में आते हैं, शान और शौकत के लिए हमारे यहाँ लोग सियासत करते हैं, रोब और दबदबे के लिए लोग सियासत करते हैं, और अपनी गाड़ियों पे झंडे लगाने के लिए लोग सियासत करते हैं। तो अपने इख्तियारात वो निचली सतह पे क्यों देंगे? वो चाहेंगे कि सारे इख्तियारात उनके पास हों, फीते वो काटें, नालियाँ वो बनाएं, गलियाँ वो बनाएं, तख्तियाँ उनके नाम की लगी हों। तो ये तख्तियाँ लगाने वाली सोच आपकी सियासत से ये आज तक ख़त्म नहीं हो सकी, और इसलिए आपको बल्दियाती इदारे मजबूत नज़र नहीं आते हैं। रही बात लाहौर वाले वाक़े की, देखिए बड़ा अफसोसनाक वाक़या ये जो वाक़या है, इसको कैसे हैंडल किया है? देखिए मैं समझता हूँ, देखिए मैं समझता हूँ बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। पुलिस का रवैया इंतहाई बेशर्मी वाला है कि आप इस वाक़े के फौरी बाद, जो टिपिकल आपका माइंड सेट है कि खातून कत्ल हुई होगी, जी नहीं इस नाले में कैसे गिर सकती है, आपने उसके खामंद को पकड़ लिया और आपने उसकी तफ्तीश शुरू कर दी, और फिर आगे से जो है रेस्क्यू वाले, उन्होंने उससे ज़्यादा बेशर्मी की, उन्होंने फौरी हुकूमत को आगाह कर दिया जी कि इतना हॉल है, इसमें से लाश गुजर नहीं सकती, इसलिए फौरी तौर पर हुकूमत को सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी गई। हुकूमत ने जल्दी का मुजाहरा किया कि नहीं जी इसमें जो है वहाँ पे तो कोई लोग गिरे ही नहीं है, कोई बच्ची नहीं गिरी, कोई खातून नहीं गिरी, और हुकूमत का फौरी रिस्पांस भी आ गया। अभी आप डिप्टी स्पीकर साहब की बात सुना रहे थे, वो कहते हैं फेक न्यूज़ है। सवाल ये पैदा होता है कि ये हमारे अफसरान, आज देखें आपको ये वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो वापस आई भक्कर से, एयरपोर्ट के ऊपर उन्हें इजलास बुलाया, इजलास बुलाने के फौरी बाद तमाम अफसरान को हटा दिया गया, डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई हुई, AC के बारे में खिलाफ कार्रवाई हुई, और असिस्टेंट कमिश्नर के बारे में उन्होंने कहा कि जनाब मौसूफ तो आज तक जाए वकूआ पे नहीं गए। यानी बाबू शाही, अफसर शाही का मिजाज देखें कि एक असिस्टेंट कमिश्नर अपने हल्के में होने वाले इतने बड़े वाक़े के बाद वज़ीर आला की आमद तक वहाँ पे नहीं गया, मौके पर नहीं गया। तो मेरे ख्याल में देखिए अफसरान को जो है, अगर हुकूमत को इसी तरीके से आप खींचेंगे, उनसे बाज पुरस करेंगे इन वाक़यात को रोकने के लिए, और मैकेनिज्म आपके पास कोई नहीं है। आप DCs की परफॉर्मेंस चेक करते हैं, आप पंजाब के अंदर अब उन्होंने परफॉर्मेंस चेक करने का क्राइटेरिया मुकर्रर कर दिया है, उसमें से जो आखिर नंबर पे आता है उसको तब्दील भी कर दिया जाता है। आज भी लोगों को जो हटाया गया, कार्रवाई के हुक्म दिया गया कि तमाम अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने कोताही का मुजाहरा किया। मैं समझता हूँ देखिए वाक़यात अफसोसनाक वाक़यात होते हैं, लेकिन उन वाक़यात पर अगर पर्दा डाल देंगे। मलिक साहब जरा मुझे ब्रीफली बताया गया, क्योंकि आपका ताल्लुक भी मीडिया से है, जब सिंध में ऐसा वाकया पेश आता है तो जो मीडिया का एटीट्यूड होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है। सारे एंकर्स इससे लीड करते हैं, 4 दिन उसके ऊपर स्टोरी चलती रहती है। पंजाब में ऐसा वाकया हो तो मेरे ख्याल में उतनी, जिसे आपको कहते हैं ना, आपको उतना हम मुतहरिक नजर नहीं आता। मेरा तो ख्याल है कि ये दोनों जमातें जो हैं PMLN
اور پیپلز پارٹی یہ تو وکٹم ہے میڈیا کی. اگر سندھ میں واقع ہو یا پنجاب میں واقع ہو ٹھیک ہے, ایک آدھ کو چھوڑ کے باقی سارے چینلوں, ہم تو کپڑے شادیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں جناب کہ اس وقت جو آسما بھٹو صاحبہ جو ہے ملک صاحب میں آپ کو سوری 1 منٹ روکوں گا. ہمیں ذرا اڈیالہ جیل کے باہر سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے جوائن کیا. پنجوتا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ذرا بتائیے گا کہ کیا پلان ہے آپ لوگوں کا؟ پھر ڈراپ ہو گئی ہے جی, سگنل کا بڑا ایشو ہے, پھر کال ڈراپ ہو گیا. سوری ملک صاحب پلیز آپ کمپلیٹ کریں. کہ ہم نے تو پولیٹیکل پارٹیز کے ہم جو ہمارے میڈیا کے کئی بعض دوست ہیں وہ بھی ان کے جو ہے ہاں میں ہاں ملانا شروع ہو گئے ہیں. میں یہ بات تسلیم نہیں کرتا کہ پنجاب میں ہونے والے واقعے پہ ان کو کچھ سپیئر کیا جاتا ہو. پولیس کے خلاف روزانہ رپورٹیں چلتی ہیں, پولیس کے خلاف روزانہ پروگرامز کریے جاتے ہیں. کل سے لے کے آج تک اگر آپ نے ٹی وی سکرینز دیکھے ہوں, جس طریقے سے حکومت کے اس موقف کے باوجود کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. ساری رات ٹیلی ویژن چینلز پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوتاہی حکومت کی, اداروں کی, اس پہ لوگ بات چیت کرتے رہے, اس پہ لوگ اپنی پروگرام میں اس کا ذکر بھی کرتے رہے. سندھ میں بھی ایسا ہوتا ہے. اگر نہیں ہوتا تو آپ کو یہ کے پی کے میں نظر نہیں آتا. یعنی آپ مجھے بتائیے کے پی کے میں کبھی آپ نے دیکھا مین سٹریم میڈیا کے اوپر کہ وہاں پہ اس وقت کیا کام کیا ہے, وہ 350 ڈیم کہاں چلے گئے, وہاں جو ڈیولپمنٹ کی باتیں کی جاتی ہیں. ملک صاحب بندے ڈبو کے بات کریں, اب نہیں ہوا واقعہ. نہیں گزارش ہے یہاں پہ ہونا وہی بات ہو رہی ہے. ملک صاحب آخری دفعہ آپ نے کے پی کے وزیر اعلیٰ کو لائیو کب دیکھا تھا ٹی وی پہ؟ کہ ان کی تو میٹنگ ہی نہیں دکھاتے لائیو. ادھر تو یہ میٹنگ ہوئی ہے, سارے چینلز نے لائیو کر دیا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, دکھایا گیا آج میں آپ سے دیکھیں اختیار ولی صاحب حکومت کے نمائندے موجود ہیں یہاں پہ. ان کو چاہیے کہ وزیر اعلیٰ کی ہر ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے, ان کے سنگ بنیاد رکھنے کے حوالے سے, کسی انکوائری کمیشن کی سربراہی کرتے ہوئے, کیبنٹ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے یہ سب دکھایا جائے. ان کی تقریر میں ہوتا ہے قیدی نمبر 804, مجھے عشق ہے عمران خان سے, میرا پیار عمران خان ہے, ان کو باہر نکالیں ورنہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں, اسلام آباد بند کر دیں گے, پورا ملک جیم کر دیں گے, آپریشن نہیں کرنے دیں گے. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا اجلاس جن میں وہاں کے ترقیاتی منصوبوں کی بریفنگ دی جا رہی ہو. کبھی آپ نے بھی سنا ہوگا آپ کو انویٹیشن دی گئی ہو. چلیں میں ذرا اختیار کو بھی شامل کرتا ہوں اس میں. اختیار بھائی ایک تو اس واقعے کے اوپر کامنٹ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجئے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ملاقات نہ کروانے کے حوالے سے آپ رولز وغیرہ کا ذکر تو کر رہے ہیں, لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہیں پہ بیٹھے رہیں گے وزیر اعلیٰ صاحب کہ جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوتی. تو اگر کوئی پریشر پڑتا ہے, یہ نہ ہو کہ دباؤ پڑے تو پھر آپ لوگ ملاقات کروا دیں اور رول 265 جو ہے وہ ادھر ادھر رہ جائے. اثر ایسا ہے کہ واقعات اور حادثات جو ہے یہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں اور ہر شہر میں ہوتے ہیں. اصل میں بنیادی طور پر حادثے کے بعد پھر حکومت کے اس میں کتنا دم ہے پھر وہ پتہ چلتا ہے. آپ نے کہا کہ حالانکہ آپ نے کراچی کے حادثوں کا ذکر کیا کہ اس پہ سٹوریاں 4 دن چلتی ہیں ایک مین ہول پر, پنجاب پہ نہیں چل رہی ہے, لیکن آپ کو ذکر کرنا چاہیے تھا کہ خیبر پختونخوا کے تو بڑے سے بڑے واقعات پر بھی ایک دن کے لیے اگر سٹوری چل جائے تو بڑے نصیب کی بات ہے, دوسرے دن تو اس کا پھر نام و نشان بھی نہیں ہوتا. اختیار ولی صاحب آپ یہیں سے شروع کیجئے گا. میں ذرا ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, مجھے لینے کا کہا جا رہا ہے. واپس آتے ہیں, آپ یہیں سے شروع کیجئے گا. واپس آتے ہیں جی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.